تمام بچوں کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ہم لوگ اردو گرامر کے سلسلے میں بیسک اردو گرامر ٹیوٹوریل کی سیریز کے تحت اردو گرامر کی بنیادی باتیں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے لفظ قواعد پر غور کرتے ہیں اور اس کی تعریف اور معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قواعد دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور قاعدے کی جمع ہے۔ قاعدے کے معنی یعنی ایکچوئل میننگ حقیقت میں اصول، دستور، قانون اور طور طریقے ہیں، لیکن زبان کے سلسلے میں لینگویج کے طور پر جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو لفظوں اور جملوں کے نالج کو، علم کو، جانکاری کو، معلومات کو، لرننگ کو یعنی سیکھنے کے قاعدے قانون کو قواعد کہتے ہیں۔ ہر زبان کی بنیاد گرامر پر ہی ہے، اس لیے ہر طالب علم کو گرامر سیکھنا ضروری ہے۔ اردو طالب علم کو بھی گرامر سیکھنا سمجھنا لازمی ہے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ پچھلی ویڈیو میں لفظ کے موضوع پر لفظ کی تعریف اور تعداد کے لحاظ سے بننے والے الفاظ 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی اور 5 حرفی الفاظ کو مثالوں کی مدد سے سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگ معنی کے لحاظ سے لفظ کی اقسام کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ زبان سے جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں یا جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ لفظ کہلاتے ہیں۔ ان میں کچھ معنی دار الفاظ ہوتے ہیں اور کچھ بے معنی یعنی میننگ لیس الفاظ۔ بچوں، اس لیے معنی کے لحاظ سے لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کلمہ یا موضوع اور دوسرا مہمل۔ سب سے پہلے ہم لوگ کلمہ یا موضوع کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کلمہ یا موضوع کسے کہتے ہیں؟ اس کا بہت ہی آسان جواب ہے، معنی دار الفاظ کو کلمہ یا موضوع کہتے ہیں۔ وہ لفظ جس کے کوئی معنی ہو، میننگ ہو، جس کا کوئی مطلب نکلتا ہو اور اس سے بات سمجھ میں آتی ہو، اس کو کلمہ یا موضوع کہتے ہیں۔ مثلا پانی، کھانا، بات، جھوٹ وغیرہ۔ یا پھر اس طرح کہہ سکتے ہیں، پانی صاف ہے، کھانا لذیذ ہے، یہ بات بری ہے، یہ بات اچھی ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ مت بولو وغیرہ۔ اگر آپ غور کریں تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو کچھ باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں، وہ دراصل کلمے ہوتے ہیں یعنی معنی دار الفاظ۔ معنی دار الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جس کے کچھ معنی نکلتے ہوں، یعنی جس کے ادا ہونے کے بعد وہ سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی سے کہوں میرے لیے ٹھنڈا پانی یا شربت لا دو، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں یا جو کچھ بول رہا ہوں سامنے والا سمجھ رہا ہے، یعنی میرے جو الفاظ ہیں وہ معنی دار ہیں۔ اس طرح معنی دار الفاظ کو ہی کلمہ یا موضوع کہتے ہیں۔ بچوں، اب ہم لوگ لفظ کی دوسری قسم مہمل کو سمجھتے ہیں۔ مہمل کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب بہت آسان ہے، ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، یعنی وہ لفظ جس کا کوئی مطلب نہ نکلتا ہو، بے معنی ہو، میننگ لیس ہو، ایسے الفاظ کو مہمل کہتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ الفاظ مہمل ہیں جن کا اپنا کوئی معنی نہ ہو بلکہ معنی دار الفاظ کے ساتھ استعمال ہو اور معنی دار الفاظ میں وزن اور زور پیدا کرے، یعنی اس کے اندر خوبصورتی لائے۔ مثال کے طور پر پانی وانی، کھانا وانا، بات چیت، جھوٹ موٹ وغیرہ۔ بچوں، اس میں پانی کا کوئی مطلب ہے، مطلب پانی کہنے سے سمجھ میں آ رہا ہے پانی ہے، کوئی چیز ہے۔ اسی طرح کھانا، بات اور جھوٹ سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے کوئی نہ کوئی مطلب نکلتے ہیں۔ ان الفاظ سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن وانی، وانا، چیت اور موٹ
میننگ لیس ہیں، بے معنی ہیں، اکیلے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وضاحت کے لیے معنی دار الفاظ کے ساتھ دیکھیے، مثلا پانی وانی۔ اب وانی کیا ہے؟ مہمل، جس کا کوئی میننگ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ موضوع الفاظ پانی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح کھانا کے ساتھ وانا مہمل ہے، وانا کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ موضوع الفاظ کھانا کے ساتھ یہ استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح بات کے ساتھ چیت مہمل ہے، لہذا آپ نے غور کیا ہوگا جو مہمل الفاظ ہیں وہ کلمے یا موضوع الفاظ کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، اور ان سے موضوع الفاظ میں زور اور روانی پیدا ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں چند مثالیں غور سے سنیے۔ احمد میاں آج کھانا وانا لذیذ بنا ہے کیا؟ کیا امی ابو سے بات چیت ہو رہی ہے؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک اور مثال دیکھیے، تم کسی پر جھوٹ موٹ کا الزام مت لگاؤ، یہ بری بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ بچوں، اس طرح یہ بے معنی الفاظ وانا، چیت اور موٹ مہمل کہلاتے ہیں، اور موضوع الفاظ کھانا، بات اور جھوٹ کے ساتھ استعمال ہو کر کلام میں زور اور تحریر میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ بچوں، یہاں کلام کا مطلب ہے بات کرنا اور تحریر کا مطلب ہے لکھنا۔ ہم لوگ بات کرنے اور لکھنے میں زیادہ تر معنی دار الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا مہمل الفاظ کی بھی اپنی خوبی ہے جو معنی دار الفاظ میں تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کلام کرنے یعنی بات کرنے اور تحریر کرنے یعنی لکھنے میں مہمل اور موضوع الفاظ کا استعمال کرتے رہیں۔ اس سے آپ کے کلام میں بات کرنے کے انداز میں زور، خوبصورتی اور دلکشی پیدا ہوگی، ساتھ ہی کلام میں تیزی اور روانی آئے گی، اور تحریر میں یعنی لکھاوٹ میں کشش پیدا ہوگی۔ آپ کے لکھے ہوئے جملے، مضمون، کہانی، نثر یا کوئی بھی تحریر کو لوگ پسند کریں گے۔ بچوں، اب آپ کے لیے کچھ ہوم ورک۔ سرگرمی کے طور پر مشق میں دیے گئے سوالوں کو اپنی اردو کاپی میں نقل کر ان کے جواب لکھیے۔ پیارے بچوں، اب آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ آئندہ پھر ملتے ہیں اسی خلوص و محبت کے ساتھ، ایک نئے انداز میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔